نہیں بتائیں پلیز, آپ ایسے کیوں کریے, بتا دینا پلیز. لاسٹ 1 ایئر سے نہیں پلیز, دیر از نو کراس, دیر از نو ریبٹل, بٹ ٹیل می, آپ ایسے سر کر رہی ہیں, بتا دیں کہ کہاں ہوا, کس کنٹونمنٹ میں. آپ سے زیادہ میں اپسیٹ ہوں, کیونکہ میری رسپانسبلٹی تھی, آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی. جی دیکھیں, میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ریبٹل نہیں چاہتا ہوں, میں فیکٹس میں بات نہیں, ہاتھ پلیز, یہ دس از ناٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. I myself, Commander 12 Corps, Chief Secretary, IG, Ministers, MPs, everybody is going. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں, ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں, تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں, میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو. اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں, دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچا ہے, وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا, بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں, لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کرے گی. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رولز آف انگیج, آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول take them on, they are facilitators, they are abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. One more thing I want to just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں for last 6-7 months, 1 year. دیکھیں نا کہاں وہ کسی کنٹونمنٹ میں گئے, کہاں پر جا کے انہوں نے کوئی, نہیں بتائیں پلیز, آپ ایسے کیوں کریے, بتا دینا پلیز. لاسٹ 1 ایئر سے نہیں پلیز, دیر از نو کراس, دیر از نو ریبٹل, بٹ ٹیل می, آپ ایسے سر کر رہی ہیں, بتا دیں کہ کہاں ہوا, کس کنٹونمنٹ میں. آپ سے زیادہ میں اپسیٹ ہوں, کیونکہ میری رسپانسبلٹی تھی, آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی. جی دیکھیں, میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ریبٹل نہیں چاہتا ہوں, میں فیکٹس میں بات نہیں, ہاتھ پلیز, یہ دس از ناٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو میں کس کے سامنے جا کے, قوم کے سامنے آپ نے میری بات پہنچانی ہے نا, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے بلوچستان کا, ویری انفیئر. جی, جو لوگوں کے حقوق ہیں 18th امینڈمنٹ میں آپ کو وہ سارے رائٹس ملے ہیں. آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے آپ کا, وہ آپ کو مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ان پیرلل ڈیولپمنٹ.
حقوق وہ کون سا حق ہے جو آپ کو ادھر گرو کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ, پشتون جرنلسٹ, پنجابی جرنلسٹ, سندھی جرنلسٹ, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, جو آپ کے پاس رائٹ ہے رائز ہونے کا, وہی رائٹ میرے پاس بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے دی ہے. جو بزنس رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو بھی رائٹس ہیں, ابھی فار ایگزامپل گرو کرنے کے رائٹس ہیں, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو ایکولی دیے ہوئے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ریپیٹنگ دو وی آر انڈر ڈیولپڈ. میں نے کب کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن دس کین ناٹ بی دا ریزن ٹو بی وائلنٹ. یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یہ ریزن بنائیں گے کہ وہ لڑائی لڑے گا, وہ بندوق اٹھائے گا, فار دیٹ میٹر تو پھر اجازت دے دیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو جا کے گجرانوالہ والوں کو مارنا شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اس پر فوکس ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کہہ دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سافٹ ٹارگٹس کو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ خیل میں جو انہوں نے مسافروں کو مارا, سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ فار لاسٹ 1 ایئر انہوں نے آج یہ ٹرین اٹیک کیا, ملٹری ٹارگٹ تھا یا سافٹ ٹارگٹ تھا؟ انہوں نے مستونگ میں جو بسوں سے اتار کے لوگ مارے, نوشکی میں جو مارے بسوں سے اتار کے, وہ سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ جو انہوں نے ہیروف کیا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن تھا, اگست 26 کو ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے, دیٹ واز لسبیلا. باقی انہوں نے ساری جگہوں سے سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے, بسوں سے لوگ اتارے, بسوں سے لوگ اتار کے مسافر نہتے ان کو مارا ہے. اور اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو یہ فیکٹس ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, فیکٹ تو یہی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس مار رہے ہیں, اور سافٹ ٹارگٹ مار رہے ہیں. اور آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, میری ساری تعلیم پنجاب سے ہے, میری دوستی پنجاب سے ہے. میں اکثر اپنے پنجابی دوستوں کو کہتا ہوں آپ اچھے مقتول بھی ہیں. جو قتل کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی یہ ریاست پاکستان ہے, اس پاکستان میں 1947 سے پہلے آپ کی کوئی پہچان ہوگی, میری کوئی پہچان ہوگی. اب میری پہلی پہچان پاکستانی ہے, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, اس کے بعد میں پشتون ہوں, اس کے بعد میں سندھی ہوں, اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں, وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیٹریٹ کیسے پھیلا رہے ہیں, اور اس ہیٹریٹ کو کی بنیاد انہوں نے انڈر ڈیولپمنٹ کو رکھا ہے اور رائٹس کو رکھا ہے. اور رائٹس کے نام پر آپ بالکل جدوجہد کریں. میں نے آپ کو مثال دی میر غوث بخش بزنجو صاحب کی, انہوں نے ساری زندگی اسٹرگل کی فار دا رائٹس. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں فار دا رائٹس. وہ اور اس طرح کی قوم پرست جماعتیں ہیں جو رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. بٹ ٹیکنگ آرمز جنہوں نے اٹھائے ان کو تو ان سے علیحدہ کر دیں نا, ان کو تو مکس نہ کریں. Thank you. It's Azadeh Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. And 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties, which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. And 1 FC soldier of Ghaziabad Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot,
they sniped at these terrorists. And because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced Shahadat. And one FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced Shahadat. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I've given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go, and at no point they took any hostages group out into the mountain in their hideouts. All the passengers that were on the train, they were either on the train or just outside. And they went out in 3 groups. One which was set free by them because of their deceptive perception maneuver that they wanted to extend, and on the ethnic profiling that they did. The second is on the morning of 12th March, which managed to run away once the FC sniped at them and provided an opportunity to a part to run away. And the third was once the final clearance operation was done. And as you have seen also from the visuals that we have shown you, that once this operation happened, because of the large number, they ran away in multiple directions. And it is taken time for people to start gathering and contacting with their loved ones and families.